فاتحہ کے بعد دیگر صلوات پڑھ دیجیے گا. جناب فاطمہ کو مجلس میں دعوت دینے کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام بالتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و بالقاسم محمد صلوات. وأهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتهمين الماهدين ولا لعنة الله على قوم الظالمين الكافرين المنكرين المشركين المقصرين الحاسدين الحاسدين. أما بعد سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. وينزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. پہلی سب سے لے کے آخری سب تک بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل. اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علي وانت علي الاعلى وبحق فاطمه وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسين وانت قديمة الاحسان وبحق الائمة الطاهرين من ذرية الحسين عليه السلام. میرے مالک تجھے پنجتن کا واسطہ، تجھے قائم امام کا واسطہ، ہمارے ذکر کو، ہماری سرداری کو، گریہ داری کو، ماتمداری کو، یا میرے مولا علی علی کرنے والوں کو اس ذکر کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا. ہماری پہلی دعا ہمارے قائم امام کی ظہور میں فاضل عطا فرمانا. ہم امام کی شفاعت نصرت اور زیارت کے قابل بنا دینا. یا میرے مولا بانیان کے لنگر خرچہ اخراجات کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظور عطا فرمانا. حاضرین ذاکرین ناظرین کی ڈیوٹیوں کو اپنی بارگاہ درگاہ میں قبول و منظوریت کا شرف عطا فرمانا. یا میرے مولا بے روزگاروں کو روزگار، بے اولادوں کو اولاد، جنہوں بیمار ہیں انہیں صحت کلی نصیب عطا فرمانا. یا میرے مولا جن کے قرض ہیں تمام کے قرضوں کو امام زمانہ کے خیر سے جلد از جلد دور عطا فرمانا. یا میرے مولا جن بہنوں کے نصیب بند ہے بی بی کبریٰ کے صدقے میں، جناب سکینہ کے صدقے میں ہر ایک کو فقط علی علی کرنے والا بندہ نصیب عطا فرمانا. ہر علی والے کو کنیز زہرا نصیب عطا فرمانا. یا میرے مولا جو محفل میرے بہن سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، دلوں کا حال مجھ سے بہتر جانتا ہے، تو انہیں دیکھ بھی رہا ہے، انہیں سن بھی رہا ہے، دلوں کا حال بہتر جانتا ہے. تمام کی دلی مرادوں کو، تمام کی حاجات کو جلد از جلد مستجاب فرما دینا. میرے بہت پیارے بھائی قبلہ علامہ علی وجاہت بلوچ زوال لائق رضا کے لیے خصوصی دعا کی اپیل ہے، اور خصوصاً میرے قبلہ استاد محترم جناب آصف رضالوی کے لیے. یا میرے مولا انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمانا کہ وہ جہاں جہاں پر بھی ذکر کریں، انہیں قاسم اور اکبر کی ہمت کے صدقے میں انہیں ہمت و طاقت نصیب عطا فرمانا. یا میرے مولا انہیں برادری کے صدقے میں بلند سے بلند تر مقام نصیب عطا فرمانا. جہاں جہاں پر بھی جو جو ذاکر پڑھ رہے ہیں دشمنوں کی ہر ایک سازش کو ناکام بنا دینا. یا میرے مولا ہر بندے کی دل کی دعا، یا مولا جو معصومین کی جتنی زیارات ہیں ہمارے گنہگاروں کو اور وہ کو سخت عطا فرمانا کہ وہاں بار بار جا کے حسین کی زواری سمیت تمام زواریاں کر سکے. جب تک زندہ ہے آخری سانس تک علی علی حسین حسین کرتے رہے. قبر کی پہلی رات ہر علی والے کو بادشاہ علی کا دیدار نصیب عطا فرمانا. دعاؤں کو مستجاب تک پہنچانے کے لیے درود کا سہارا لے کے بلند تر صلوات کر دیجیے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل. ایک سورہ فاتحہ برائے شہداء کربلا کر دیجیے گا.
ذکر کے آغاز سے پہلے ایک اعلان سماعت فرمائیے گا۔ آج 7ویں کی رات ہے اور تمام مومنات جانتی ہیں کہ شب 7ویں سے یہاں پہ رات کی مجالس کا آغاز ہوتا ہے۔ صبح وقت 8 بجے آج شب اسی امام بارگاہ میں شہزادہ قاسم کی مجلس برپا ہوگی۔ تمام ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ 8 بجے یہاں تشریف لے آئیے گا تاکہ ہم ذکر حسین یہاں پہ کر سکیں اور وقت کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں۔ ٹھیک 8:30 بجے یہاں مجلس کا آغاز ہوگا۔ کوشش کیجیے گا کہ 8 بجے آپ لوگ پہنچیے گا تاکہ 8:30 تک ہم مجلس کا آغاز کریں اور اس کے بعد وقت کی پابندی کے ساتھ آپ لوگ اپنے گھروں کو حفظ و امان کے ساتھ چلیے جائیں گے۔ ضرور پڑھنے بابا سے بلند صلی اللہ محمد والی محمد والی۔ اجازت ہے ذکر کا آغاز کیا جائے؟ بسم اللہ۔ اکثریت کو یہ لگتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے، قرآن ہمارے لیے نفع ہی نفع ہے، لیکن قرآن کی ترجیح کیا ہے؟ میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 82 کی تلاوت کی ہے۔ قرآن میں خدا جس طرح فرما رہا ہے کہ وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ وَيُنَزِّلُ الْقُرْآنِ، قرآن شفا ہے، رحمت ہے۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، قرآن شفا ہے اور قرآن رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ رحمت للمومنین، مومنین کے لیے۔ بے شک۔ یعنی قرآن دو ہمارے لیے فائدہ ہے، ایک شفا ہے اور ایک رحمت ہے۔ اب قرآن ہمارے لیے شفا بھی ہے اور قرآن ہمارے لیے فائدہ بھی ہے۔ کس کے لیے؟ صرف اور صرف مومنین کے لیے۔ ضرور کر دیجیے گا بابا سے بلند اللہم صلی علی محمد وآل محمد وسلم۔ قرآن شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے مومنین کے لیے۔ آئے پوچھتے ہیں یہ مومن ہے کون؟ مومن ہے کون کہ جس کے لیے یہ قرآن شفا بھی ہے اور یہی قرآن رحمت بھی ہے؟ میں نے روایتوں سے سوال کیا کہ ہو سکتا ہے توحید کو ماننے والا مومن ہو، اس نے مجھے کہا نہیں، توحید کو ماننے والا موحد ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے نماز پڑھنے والا مومن ہو، اس نے کہا نماز پڑھنے والا مصلی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے روزہ رکھنے والا مومن ہو، اس نے کہا روزہ رکھنے والا صائم ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے حج پر جانے والا مومن ہو، اس نے کہا حج پر جانے والا حاجی ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے زکوٰۃ دینے والا مومن ہو، اس نے کہا زکوٰۃ دینے والا متقی ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے جہاد کرنے والا مومن ہو، اس نے کہا جہاد کرنے والا مجاہد ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے اذان دینے والا مومن ہو، اس نے کہا اذان دینے والا مؤذن ہوتا ہے۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے اقامت دینے والا مومن ہو، اس نے کہا اقامت دینے والا معین ہوتا ہے۔ میں نے کہا پھر تو مجھے ہر ایک کا بول رہا ہے کہ یہ مؤذن ہے، یہ معین ہے، یہ متقی ہے، یہ مجاہد ہے، یہ مصلی ہے، یہ صائم ہے، یہ مواحد ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ارے مومن ہے تو کون ہے؟ مجھے کہتا ہے نبی سے پوچھو۔ عالم ارواح میں نبی کے سامنے ہاتھ باندھ کے میں نے سوال کیا، یا نبی میری مدد کیجیے، مجھے صرف اتنا بتا دیجیے یہ مومن ہے تو کون ہے؟ اب چپ ہو، اب چپ نہ رہنا۔ میں نے کہا مومن کون ہے؟ نبی مجھے غدیر کے میدان میں لے گئے، کھڑے ہو گئے، ساتھ علی ابن ابی طالب کو کھڑا کر کے نبی نے مجھے حدیث سنایا۔ نبی نے کہا لا یحب لو یا علی لا یحب لو المتقی المومن، تجھ سے محبت کرنے والا مومن کہلاتا ہے۔ متقی ہے اور مومن ہے، اس کا مطلب ہے قرآن صرف اس کے لیے فائدہ کرتا ہے جو علی کو مانتا ہے۔ بے شک بے شک۔ جس کے دل میں علی رہتا ہے اس کے لیے قرآن فائدہ بھی ہے اور شفا بھی۔ بے شک۔ ہاتھوں پر نبی نے سب کو دکھایا، میں جس کا مولا ہوں ہے اس کا مولا علی۔ نبی
نے جب بھی کسی کا ذکر کیا، خدا نے قرآن میں اچھے لوگوں کا ذکر بھی کیا اور برے لوگوں کا ذکر بھی کیا. بے شک خدا نے اگر قرآن میں موسیٰ کا ذکر کیا تو فرعون کا ذکر بھی کیا. خدا نے قرآن میں اگر ہود کا ذکر کیا تو شداد کا ذکر کیا. خدا نے قرآن میں ابراہیم کا ذکر کیا تو نمرود کا ذکر کیا. اس کا مطلب جب جب اچھے لوگ آئے تب تب برے لوگوں کا ذکر آیا. اب اشارتاً بولنے لگی ہوں، جو سمجھے قسم ہے، علی کی قسم ہے، وہ بولے ضرور. میں نے کہا قرآن میں جب جب بھی برے لوگوں کا ذکر خدا نے کیا، یا اسے کافر کہا، یا اسے مشرک کہا، یا اسے منافق کہا، یا کافر کہا، یا مشرک کہا، یا منافق کہا. لیکن خدا نے قرآن میں جب بھی کسی اچھے بندے کا ذکر کیا ہمیشہ اسے کہا مومن، ہمیشہ مخاطب کیا اے ایمان والو، اے میرے مومنو. اب اللہ جالے یہاں بھی اتفاق ہے یا اللہ نے خود کیا، ہر ایک اچھے کے بدلے میں تین برے سامنے آتے ہیں. واہ جی واہ جیو. نانا میں نے جملہ کہہ دیا، آپ نے ضائع کر دیا. ایک اچھے کے بدلے میں ہمیشہ 3 برے سامنے آتے ہیں. واہ خدا نے قرآن میں بھی ایسے کیا. اب اسلام میں 73 فرقے ہیں. 73 فرقوں میں سے ایک فرقے کے پاس جا کے میں نے سوال کیا اور انہوں نے مجھے سوالوں کا جواب ایک جیسے دیا. میں نے ان سے سوال کیا کیا، میں نے کہا اگر کوئی خدا کو نہ مانے تو اس کی کیا سزا ہے؟ اس نے کہا اگر کوئی خدا کو نہ مانے تو وہ کافر ہے. اگر کوئی نبی کو نہ مانے، اس نے کہا جی وہ کافر ہے. اگر کوئی آدم کو نہ مانے، جی وہ کافر ہے. کوئی نوح کو نہ مانے، جی وہ کافر ہے. کوئی ابراہیم کو نہ مانے، جی وہ کافر ہے. کوئی لوط کو نہ مانے، جی وہ کافر ہے. جو ادریس کو نہ مانے، جی وہ کافر ہے. جو واجبات کو نہ مانے، جی وہ کافر ہے. جو روزہ نماز حج زکات کو نہ مانے، جی وہ کافر ہے. جو نماز کو نہ مانے، جی وہ کافر ہے. ارے جو طلاق نکاح کو نہ مانے، جی وہ کافر ہے. جو قبر کو نہ مانے، جی وہ کافر ہے. جو قبر کے سوالات جوابات کو نہ مانے، جی وہ کافر ہے. میں نے پھر آگے کر کے مولوی کے سامنے کہا تو کافر 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 بولتا جا رہا ہے، مجھے صرف اتنا بتا دے پھر قرآن میں منافق کا ذکر کیوں ہے؟ پھر یہ منافق کون ہے جو ہر ایک چیز کی سزا کافر ہے؟ اس نے کہا میرے پاس جواب نہیں ہے. کیا بات ہے؟ نبی کے پاس پھر گیا. میں نے کہا یا نبی مجھے سوال کا جواب چاہیے. کہا کیا ہے؟ میں نے کہا میں نے 73 اسلام کے فرقوں سے پوچھا. اس نے کہا ہر ایک چیز کی سزا کافر ہے. یہ قرآن میں منافق کا ذکر کیوں ہوا؟ اس نے کہا تمہیں میری حدیث یاد نہیں ہے؟ کیا میں نے بات ہے؟ حدیث کہا تھا یا علی بغضک المنافق، جو علی سے بغض رکھے گا وہ کافر بھی ہوتا ہے، منافق بھی ہے اور منافق بھی ہے. بے شک بے جس شک کو نہ مانے اونلی کافر. جیو. علی کو نہ مانے تو منافق بھی ہے. اور یہ ہم علی والوں کی پہچان ہے. جب ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں ہم چہروں سے پہچان جاتے ہیں کون منافق ہے کون. واہ واہ. ہم پہچان جاتے ہیں. موضوع بھولے گا نہیں، میں نے کہا موضوع ہے قرآن. خدا نے آسمانی کتابیں نازل کی ہیں. کتنی نازل کی ہیں؟ 4 آسمانی کتابیں. کون کون سی ہیں؟ توریت، زبور، انجیل اور قرآن. اب جب آپ کسی کا نام رکھتے ہو نا، آپ پہلے کوشش کرتے ہو اس نام کا مطلب کیا، کیونکہ نام کا اثر بہت ہوتا ہے. آپ کوشش کرتے ہو کہ نام جب رکھے نام کا مطلب ہمیں پتا ہو. خدا نے بھی جب آسمانی کتابیں اتاری تھی خدا نے بھی ہر ایک نام رکھا تھا، اور ہر ایک کتاب کے نام کا کچھ نہ کچھ مطلب ضرور تھا. میں نے سوال کیا کہ جو یہ آسمانی کتابیں ہیں ان کا مطلب کیا. پہلی آسمانی کتاب ہے توریت. توریت نکلا ہے برات سے. برات کا مطلب ہوتا ہے باطل، یعنی باطل کو مٹھا دینے والی کتاب کا نام ہے توریت. دوسری کتاب ہے زبور. زبور نکلا ہے زبر سے. زبر کا مطلب ہوتا ہے حکم دینا، یعنی خدا جس کتاب میں حکم دیتا ہے، خدا کی جس کتاب میں
مضبوط احکام ہوتے ہیں اسے کہا جاتا ہے زبور. تیسری کتاب ہے انجیل. انجیل کا مطلب کیا ہے؟ انجیل نکلا ہے اینجل سے. اینجل کہا جاتا ہے فرشتے کو. یعنی خدا جس کتاب میں عیسیٰ سے فرشتے کے ذریعے گفتگو کرتا ہے اسے کہا جاتا ہے انجیل. میں نے کہا قرآن کا مطلب کیا ہے؟ جواب میں آیا جی اللہ کی کتاب. اب سوال یہ ہے اللہ کی کتاب تو چاروں کتابیں ہیں, اگر 3 کا مطلب ہے تو چوتھے کا مطلب کیوں نہیں؟ قرآن کا مطلب ہر حال میں ہونا چاہیے, کسی نہ کسی جگہ پر قرآن کا مطلب ہوگا. انہوں نے کہا ہمیں قرآن کا مطلب پتہ نہیں ہے. میں نے کہا ہماری نکاح, طلاق, واجبات, نماز, روزہ سب کچھ منسوب ہے قرآن سے. اگر کسی غیر مسلک نے ہم سے سوال کیا کہ بھئی آپ کے قرآن کا مطلب کیا ہے, تو انتہائی افسوس کی بات ہوگی کہ ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ قرآن کا مطلب کیا ہے. میں قرآن کا مطلب قرآن سے ہی ثابت کر کے دکھاتی ہوں. خدا نے قرآن میں کہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ الْعَرَبِيَّ, ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا. اور سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 78 میں خدا فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ ان القرآن الفجر کھانا مشہود, ان القرآن الفجر کھانا مشہود, یعنی ہم نے صبح کی پڑھی ہوئی نماز کو گواہی قرار دیا. میرا موضوع نہیں ہے یہ آیت, میں اس کی قرآن کا مطلب نکالنے لگی ہوں. توجہ رکھیے گا, میں نے کہا ان القرآن, ہم نے پڑھی ہوئی, ان القرآن ہم نے پڑھی ہوئی, فجر الکان المشہود, صبح کی نماز کو گواہی قرار دیا. اس کا مطلب ہے یہاں قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا. قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا. یہاں سے میں نے ثابت کر دیا کہ قرآن کا مطلب ظاہر ہو گیا پڑھا ہوا. بے شک. یعنی قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا. قرآن نازل سے پہلے حاضر ہونے سے پہلے کسی نہ کسی نے پڑھا تھا. کس نے پڑھا تھا؟ اب پھر سوال آ گیا. واہ. میں نے پھر پوچھنا شروع کر دیا, اگر قرآن کا مطلب ہے پڑھا ہوا تو کس نے پڑھا ہے؟ اگر وہ کہیں کہ جی اللہ نے پڑھا ہے تو میں کہوں گی ثابت کر کے دکھاؤ. اللہ کے 10,000 نام میں القاری ہو, اگر کہیں پہ نام ہو تو میں ماننے کو تیار ہوں کہ اللہ نے اس کو پڑھا ہے. اللہ نے صرف اس کو بنایا ہے, لکھا ہے, پڑھا نہیں ہے. کیونکہ اگر اللہ نے پڑھا ہوتا اللہ کا لقب ہوتا القاری. اس نے کہا ہو سکتا ہے محمد نے خود پڑھا ہو. میں نے کہا اگر محمد نے خود پڑھا ہے پھر تو کیوں کہتا تھا کہ قرآن نازل ہونے سے پہلے نبی ان پڑھ ہے؟ واہ واہ. اب میں اشارتاً بولنے لگی ہوں, ہو سکتا ہے پہلے صاحب نے پڑھا ہو. واہ کیا بات ہے. میں نے کہا اگر پہلے صاحب نے پڑھا ہو تو اسے تو نازل ہونے کے بعد بھی ایک سپارہ پڑھنا نہیں آتا تھا. اس نے کہا ہو سکتا ہے دوسرے صاحب نے پڑھا ہو. میں نے کہا دوسرے صاحب نے خود اپنی باجی سے سنا تھا. کیا بات ہے. جیو. اچھا نہیں معلوم جی, نہیں معلوم. اور میں بتاتی ہوں کہاں سے پڑھا ہے, کس نے پڑھا ہے قرآن کو. 40 سال کی عمر میں نبی پر قرآن نازل ہوا. 25 سال کی عمر میں نبی نے جناب خدیجہ سے نکاح کیا, جو اب تک اب اس جملے میں بولے گا ضرور ورنہ باخدا پھر مجھے افسوس رہے گا. میں نے کہا 25 سال کی عمر میں نبی کا عقد ہوا, نکاح ہوا. نکاح کس نے پڑھا؟ سب جانتے ہیں جناب ابو طالب نے یہ نکاح پڑھا. نکاح ہے نبی کا, محمد بیٹھے ہیں, آئینہ آئینہ ابو طالب, جناب چچا ابو طالب کہاں ہے؟ ابو طالب سامنے آئے, کہا چچا میرا نکاح پڑھیے. نکاح کا پہلا لفظ ابو طالب نے کہا الحمدللہ رب. ماشاءاللہ. میں نے کہا ابو طالب نے کہا الحمدللہ رب العالمین. اب اگر تم کہو نا کہ قرآن نازل سے پہلے ابو طالب نے یہ لفظ پڑھا تھا, اللہ کو بڑا پسند آیا, خدا نے اس کو قرآن میں شامل کر لیا. ڈوب پر ایک قطرے پانی میں جس کو تو نے ساری زندگی کافر 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 کہا ہے, کیا اسی کا لفظ اللہ کو بڑا پسند ہے؟ ماشاءاللہ. جس کو تم نے ساری زندگی کافر کہا ہے
पसंद आया अल्लाह को और अल्लाह ने इसको कुरान में शामिल कर दिया। बस मैंने अपना मौजू ख़त्म कर दिया, मैं अपने आखिरी सतर पे आने लगी हूँ। मैंने कहा इसका मतलब है अबू तालिब ने नाजिल होने से पहले कुरान को पढ़ा था। नाना अली के बाबा है, इतना कोई कम चीज़ नहीं थे वो, बेशक ये बेशक थे अली के बाबा। और जो अली से जुड़ा हुआ होता है वो कभी भी कमी में नहीं आता है। बेशक हम खुद को कभी कमी में डाल ही नहीं सकते। बेशक अली है, बेशक अली है, बेशक नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। हमें कहा जाता है ना तेरे पास दौलत नहीं है, तेरे पास ब्रांडेड कपड़े नहीं है, तेरे पास अच्छा चीज़ नहीं है, तू गरीब है। हम कहते हैं हम गरीब है ही नहीं, हमें दुनिया की कोई चीज़ चाहिए नहीं, हम कमी में आ ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ बसते हैं अली इब्न अबी तालिब। बेशक बेशक जब यहाँ अली बसता है ना वो बंदा सबसे बड़ा अमीर होता है, बेशक बेशक उसे दुनिया नहीं चाहिए। खुदा ने कुरान में जब जब अपना जिक्र किया ना, खुदा ने कहा है तू। हालांकि जब भी हम किसी इज्जतदार इंसान का जिक्र करते हैं हम कहते हैं आप। मेरे सामने किबलालवी साहब बैठे, मैं नजर झुकाकर उनसे कहूँगी किबला बड़ा अच्छा पढ़ते हैं, किबला आपने ऐसे पढ़ा, किबला आपने ऐसे किया, मैं आप बोलती रहूँगी क्योंकि वो इज्जतदार है, मुत्तकी है। खुदा है इज्जतदार मुत्तकी, लेकिन फिर भी खुद को कुरान में कह रहा है तू। हर जगह कुरान खोल के तर्जुमा देखो, जहाँ खुदा ने खुद का जिक्र किया खुदा ने आप नहीं कहा, खुदा ने कहा है तू, क्योंकि आप आता है मुश्तरका में और खुदा को शराकत पसंद नहीं है। मैं जिक्र कर रही हूँ, यहाँ मेरे सामने आप सब बैठे हैं, मैं किसी का नाम लेके नहीं कहती हूँ कि समाना ने ऐसे कहा, सोबिया ने ऐसे कहा, फरियाल ने ऐसे कहा, ये वो, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेती। मैं कहती हूँ आप। इस आप में सब आते हैं, आप में आती है शराकत और खुदा शराकत बर्दाश्त कर नहीं सकता, इसलिए वो खुद को तू कहता है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि जहाँ जहाँ पर मैं आना चाहिए वहाँ पर खुदा हम कहता है। खुदा कहता है हमने ही कुरान को नाज़िल किया, हमने ही इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया। अब मैं सवाल करती हूँ ये मैं हम कब बना, ये मैं हम कब बना, ये मैं हम बना तो कब बना, ये मैं हम हुआ क्यों? मैं रसूल के पास आई, रसूल की हदीस का मदद लिया, रसूल ने कहा अल कुरान अल अली अली अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली। आखिरी जुमला, इस पे कोई छुप ना रहे। मैंने कहा कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। वहाँ खुदा कह रहे हैं हमने ही नाजिल किया, हमने ही हिफाजत का जिम्मा लिया। यहाँ रसूल कहते हैं दाएं बाएं कुरान के अली है हिफाजत का जिम्मा लेने वाले। इसका मतलब है जब जली और अली एक हो जाए मैं हम बन जाऊं। ना बड़े परेशान हैं, कुछ चेहरे तके हुए हैं। जब अली का जिक्र हो चेहरों पे मुस्कुराहट ना हो मुझे सुकून नहीं मिलता। जियो रखना फिदाइयों का बरम या अली मदद, अब तो कदम कदम है रम या अली मदद। जो चेहरे परेशान हैं उन्हें मैं आसान करती हूँ। ये है कुरान, ये कुरान से कम नहीं है। जिस किताब में हुसैन का जिक्र वो कुरान से कम नहीं है। ये है कुरान। मैंने कहा अल कुरान अल अली अली अल कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। मेरे इस किताब के दाएं बाएं पर दोनों हाथ है। अब कोई लाख कोशिश करे, मेरे दाएं बाएं हाथों ने ऐसे ताम के रखा है कि इस किताब को मुझसे कोई भी बंदा छीन नहीं सकता। अली इस तरह जुड़ा है कुरान से। उसने कहा हमने हिफाजत का जिम्मा लिया, यहाँ अली ने तामा है कुरान को। इसका मतलब वो हम इसीलिए कह रहे हैं खुद हिफाजत का जिम्मा लिया, जिम्मेदारी दी है अली को। जब वो और अली दोनों एक हो गए तो फिर वो मैं हम बन गया। और फिर कोई चाहे कुरान का तर्जुमा तब्दील करे, कोई चाहे कुरान को रेज़ा रेज़ा करे, जिसके
کرے گا بے شک جو علی نے کیا. علی ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ دار اور اسی علی کا عباس زینب کی چادر کا محافظ. پڑھنا میں نے غازی ہے. مجھے روز بتایا جاتا ہے مصائب کو طویل کرتی ہو بہت زیادہ. جانتی ہوں پہلی محرم سے عزاداران حسین رو رہے ہیں. انسانی فطرت کا تقاضا ہے کوئی 2 سے 3 منٹ سے زیادہ رو نہیں سکتا, لیکن کیا کروں ہمارا نقصان بھی بہت بڑا ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں 14 صدی سے ایک ہی بات پہ روتے جا رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارا نقصان ہی اتنا بڑا ہے کہ جب تک قائم نہیں آئے گا تب تک اس نقصان کا نفع نہیں ہوگا. پڑھنا میں نے غازی ہے. کوشش کروں گی جتنا کم پڑھ پاؤں. خدا آپ لوگوں کو سننے کا حوصلہ دے اور مجھے پڑھنے کا حوصلہ. یہ وہ غازی ہے جس کے سہارے پر زینب مدینے سے چلی. یہ وہ غازی ہے کہ جس کے سہارے پر سکینہ نے مشکیزہ اٹھایا. یہ وہ غازی ہے کہ جس کے سہارے پر کلثوم اور رقیہ سکون کی نیند سوتے ہیں خیموں میں. جناب غازی عباس جب تھوڑے سے جوان ہوئے نا اور صحن علی میں گھومتے پھرتے رہتے تھے, بی بی عالیہ عباس کو بلا کے کہتی ہے عباس تجھے پتہ ہے میرے بابا نے مجھے کیا کہا تھا؟ بابا نے مجھے کہا تھا زینب ایک وقت آئے گا کہ تو شام و کوفہ کے درباروں اور بازاروں میں برہنہ سر ہو. عباس جب میں تیری جوانی کو بڑھتے ہوئے دیکھتی ہوں میں حیران ہو جاتی ہوں کہ جس کا عباس جیسا بھائی ہو وہ کوفے اور شام کے بازاروں میں کیسے جا سکتی. یہ مان ہے زینب کا. ہر بھائی مان ہوتا ہے بہن کا, لیکن یہ وہ بھائی تھا کہ جب تک کا خیموں میں رقیہ بھی سکون سے سوتی تھی, خیموں میں زینب بھی سکون سے سوتی تھی, کلثوم بھی سکون سے سوتی تھی, سکینہ بھی سکون سے بابا کے سینے پہ سوتی. 10 محرم کا دن حسین غربت کی حالت میں زمین کربلا پر غربت کی لکیریں مار رہے ہیں مٹھی. کسی کے آنے کی آہٹ محسوس ہوئی. سر اٹھا کے دیکھا علی تھا, عباس نظر آیا. عباس کہتا ہے آقا اکبر بھی مارا گیا, قاسم بھی مارا گیا, مولا محمد بھی مارے گئے, آقا مجھے اجازت دے دو. روتے حسین کہتا ہے کس چیز کی اجازت چاہیے, لڑنے کی اجازت چاہیے یا پھر مرنے کی اجازت چاہیے؟ عباس کہتا ہے آقا میری ایک آواز سے ہاشمی نوجوان سارے کے سارے اٹھ کے آ جاتے تھے. جب میرا قافلہ ہی نہیں رہا, جب میرا لشکر ہی نہیں رہا تو مجھے لڑنے کی ضرورت کیا ہے؟ مجھے لڑنا نہیں ہے, مجھے مرنے کی اجازت دو. کیونکہ عباس اٹھے, حسین ساتھ ہوئے. حسین نے عباس کا ہاتھ لیا. اب بھائی ضرور بولے جو بھائیوں بہنوں والے بیٹھے ہیں. حسین نے عباس کا ہاتھ لیا, کربلا کے اس کونے میں گیا جہاں نہ جنگ کے دشمن نظر آتے تھے نہ خیمے نظر آتے تھے. عباس کہتا ہے آقا تم مجھے یہاں لے کر کیوں آیا؟ اب حسین کی حالت دیکھیے. حسین کا امامہ گرا ہوا, سر میں کربلا کا مٹی ہے, گریبان کھلا ہوا ہے, کرتے پہ قاسم کی شہادت کے نشان ہے, کمر پہ اکبر کے مرنے کا خم ہے. حسین ہاتھ اولند کر کے کہتا ہے عباس ایک بار بھائی کے گلے لگ جا. عباس ایک بار بھائی کے گلے لگ جا. عباس حسین کے گلے لگ گئے. حسین رونے لگے. جب حسین کو روتے
عباس کہتے ہیں تو میرا بہادر بھائی ہے، روتا کیوں ہے؟ رو کے حسین کہتا ہے میں زینب کو تیری آنکھ میں مدینہ سے لے کر آیا تھا، میں سکینہ کو تیری آنکھ میں مدینہ سے لے کر آیا تھا، تو جانے سے پہلے مجھے اتنا بتا میری زینب کا کیا ہوگا، میری سکینہ کا کیا ہوگا، میری کلثوم اور رقیہ کا کیا ہوگا؟ لوگ کے پاس کہتے ہیں بھیا 4 سالہ کی سکینہ صبح سے کئی بار میرے پاس آ چکی ہے، رو کے یہی الفاظ کہتی ہے چچا آپ تو بڑے بہادر ہیں نا، میرا اصغر پیاسا ہے تو میرے اصغر کو پانی لا کے دے دو۔ میرے بہنا آقا آزادی اگر آج تک سے کچھ مانگوں تو مجھے دو گے؟ رو کے زینب کڑی ہو کے کہتی ہے ہوں تو میں علی کی بیٹی، ہوں تو میں زہرا کی بیٹی، لیکن عباس کچھ ایسے نہ مانگنا میں پردیس میں بیٹھی ہوں۔ رو کے عباس کہتے ہیں مجھے صرف اجازت چاہیے، مجھے بس مرنے کی اجازت دے دو۔ اور سلام ہے زینب جیسی بہن پہ جو اپنے کریئر جوان بھائی کو مرنے کی اجازت دے رہی ہے۔ علامہ اس صدقے زینب تیری وفا پہ عباس زینب سے اجازت لے کے آئے، جیسے ہی عباس قریب آئے حسین کے ننھے ننھے ہاتھ گئے ہیں غازی کے قدم پہ، جیسے ہی سکینہ کو دیکھا عباس نے جو کہ عباس بیٹھ گیا ہے، رو کے کہتے ہیں سکینہ اب کیا ہوا؟ سکینہ رو کے کہتے ہیں چچا اب اصغر رو رو کے تھک چکا ہے، میرے اصغر کی پیاس بجھا دے، میں بہن ہونے میں بھائی کا دکھ برداشت نہیں کر سکتی۔ حسین سکینہ کے گود میں اٹھا کے کہتے ہیں حسین نے کبھی تیری بات کا انکار نہیں کیا، جا کے حسین سے اجازت لے۔ سکینہ گئی ہے بابا کے پاس، سکینہ کہتی ہے بابا میرا چچا بڑا بہادر ہے، بابا میرا چچا ان کو ختم کر دے گا، بابا میرے اصغر بڑا پیاسا ہے، بابا چچا کو لڑنے کی اجازت دے دے۔ رو کے حسین منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے ہاں سکینہ لڑنے کی اجازت تو دوں گا، لیکن اگر عالم خالی لوٹ آئے میں چچا چچا نہ کہنا، اگر عالم خالی لوٹ کے آ جائے اور چچا چچا کی صدائیں بلند نہ کرنا۔ رو کے سکینہ کہتی ہے بابا میرے اصغر پیاسا ہے، چچا کو اجازت دے دو۔ حسین نے عباس کو اجازت دی، حسین نے جیسی اجازت دی عباس تیار ہو گئے جنگ کے سامان کے ساتھ، جیسے عباس گھوڑے پہ چڑھا نا، گھوڑے پہ چڑھ کے حسین کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اجازت ہے، حسین کہتا ہے بس ایک بار مجھے چھوڑ دے۔ عباس قریب آئے عباس کے، عباس سے سارے تیر ہٹائے، عباس سے سارے نیزے ہٹائے، عباس سے سارے تلوار ہٹائے۔ عباس کہتا ہے آقا یہ کرنے کیا جا رہے ہو؟ کہا بس اتنا سمجھ کے شامیوں کو مارنا جتنا تو یہاں مارے گی کل شام میں اتنے زینب کو پڑیں گے۔ علامہ کل شام میں اتنے سکینہ کو تماچے پڑیں گے۔ بس ایک تلوار کے ساتھ گئے ہیں عباس، اب جملہ سن کے ہائے ضرور کرنا، جب کوئی ہاشمی جوان جنگ کے لیے گیا ہے نا، جیسے ہی وہ جنگ کرتا تھا عباس کربلا کے ٹیلے پہ کھڑا ہوا ہوتا تھا اور حسین کو ایک ایک لفظ بتاتا تھا، اب اکبر نے ایسے کیا، اب قاسم نے ایسے کیا، جب عباس کی باری آئی نا حسین سوچ رہا ہے میں ٹیلوں پہ میں جو لفظ سننا میں کہہ رہی ہوں چھوڑ لگے تو معاف کر دینا۔ حسین نے بیٹا تو کسی بھی حسین کھڑے ہیں ٹیلے پہ سکینہ بنت
शामियों में एक खौफ होता था, पीछे अब्बास करेंगे, कोई हुसैन को कुछ नहीं कहता था। अब जुमला बोलने लगी, वो हाय जरूर करना। जैसे ही अब्बास के लाश के करीब पहुंचे ना, अरे जामियों के हाथ में तीर आया, उसने हुसैन पर हुसैन कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं। हुसैन लाश अब्बास के करीब पहुंचे। मेरे भाई हो कहाँ पे? बस आखिरी जुमला बोलने लगी, यहाँ से अलम बरामद हो। हम गाजी का ताबूत जनाजा नहीं उठाते, क्यों नहीं उठाते? आज वजह बताती हूँ। यहाँ से गुजारिश है, गाजी के अलम लाई। मैंने कहा ना, जैसे हुसैन करीब पहुंचे हैं, अब जुमला बोलने लगी, वो चोट लगी तो माफ कर देना। हुसैन लाशे के करीब आए, जैसे शामियों ने देखा ना, लाशे अब्बास के करीब हुसैन आए हैं। अरे पकड़ दिया उन्हें, साथ ले, अरे दौड़ाओ, जिसके हाथ घोड़े हैं अब्बास। मैं झूठ बोलूं, मुझे गाजी का अलम मारे, मैं मसाइल छुपा नहीं सकती हूँ, ये मेरी मजबूरी है। सिर्फ अब्बास के बाजू नहीं काटे थे, अब्बास के बदन का हर हिस्से का टुकड़ा टुकड़ा किया था। बस एक मिनट हो, बस एक मिनट हो। ये जुमला उनके लिए जो अब तक रोए नहीं है। बस तीर बयान करने लगी, आखिरी तीर। एक मलऊन ने गाजी का बाजू उठाया, तीर ने गाजी का बाजू लेके खेमा ज़ैनब के करीब गया। करीब जाके कहता है, उसका बाजू है हौसला, हौसला, हौसला। मैंने पढ़ ली शहादत, खत्म कर लिया मैंने जुमला। हुसैन अब्बास की माँ जब पहली मर्तबा करबला आई थी ना, आंखों की बीनाई रो रो के खत्म हो चुकी थी। जनाब बाकिर के साथ आई थी अब्बास की माँ, उम्मुल बनीन ने अब्बास बाकिर से कहा, मुझे अब्बास की कब्र पे ले चलो।